طلحہ بن حامد کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آج وہ اپنے پاتھ سے انوویٹو پلاننگ کے لیول 2 کی دوسری تقریر پیش کریں گے۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے باریں گراں، باریں گراں۔ ان کی تقریر کا مقصد ہے معاشرے کے کچھ فرسودہ رویوں کی نشاندہی۔ ان کی تقریر کا دورانیہ ہے 5 سے 7 منٹ۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں نشست جناب طلحہ بن حامد کے حوالے۔ برف برف لباسوں میں لوگ کچھ کمپنیوں میں مصروف۔ آواز نہیں آ رہی سر آپ کی۔ برفی کمکموں کی روشنی آنکھوں کو خیرہ کیے جاتی ہے، اور یہی نہیں، نقرئی خوابوں کے نیچے روشن چراغ ایک ایسی معطر فضا پیدا کر رہے ہیں جس کے آگے بڑے سے بڑے غیر ملکی پرفیوم کی مارکیٹ۔ جی، آپ صحیح سمجھے، یہ تقریب ہے ایک نکاح باسعادت، اور یکے یکے غلغلہ سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک بارش بادشاہ مولانا صاحب اسٹیج پہ دوڑ کے چڑھتے ہیں اور دولہا کے برابر جا کے وراجمان ہو جاتے ہیں۔ نکاح کا وقت شروع ہوا ہے۔ خواتین کے سروں پہ نہ جانے کہاں سے دوپٹے نمودار ہو جاتے ہیں، اور مردوں کے چہرے پہ موت کی سی سنجیدگی۔ نکاح کی کارروائی شروع ہوتی ہے اور پھر یکے یک ہو جاتی ہے۔ جی، آپ پھر سے ہی سمجھیں، نکاح کی کارروائی سبک خرامی سے چلتے چلتے میں بلند ہو جاتی ہے اور دونوں طرف سے بحث شروع ہوتی ہے۔ ڈالر کی قیمت حال، ایمپریس مارکیٹ میں میووں کے نرخ، اس کے ساتھ ہی 1 کلو گوشت کی قیمت سے لے کر سیاسی درجہ حرارت اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی سے لے کر سب موضوعات زیر بحث۔ یہاں تک کہ جب ساری عقلی دلیلیں دم توڑ جاتی ہیں تو دونوں طرف سے حق مہر کی رقم ایک ایسی رقم پہ ہوتا ہے جس سے دونوں فریقین یکساں نہ ہو۔ اس کے بعد نکاح کا واز شروع ہوتا ہے، جس میں شوہر کے حقوق، اخلاق اور معاشرے کی تربیت، پردے کے احکامات، غرض یہ کہ پوری بہشتی زیور کو کوزے میں بند کر کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دعان کا سلسلہ ہوتا ہے، محفل چلتی ہے، اور بالآخر وہ وقت آتا ہے جب دلہن کو لاکھوں دعاؤں، قرآن شریف کے سائے میں اور محبتوں کے سائے میں رخصت کر دیا جاتا ہے۔ یہاں دو سوال ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر حق مہر دلہن کی طرف سے دولہا کو دیا جانا ہوتا تو کیا اس پر پھر بھی اتنی ہی بحث ہوتی؟ اور سوال نمبر 2، کیا آج تک کبھی نکاح کا کوئی باز ایسا ہوا ہے جس میں بیوی کے حقوق پر روشنی ڈالی گئی؟ نکاح تمام ہو چکا ہے اور سارے گھر والے اس طرح طمانیت محسوس کر رہے ہیں جیسے ایک بارے گرا سے نجات پالی۔ اس کے بعد اگلے ہی دن سے دلہن کے والدین اپنی اپنی معاشرتی ذمہ داریاں شروع کر دلہن کے والد اور بھائی نہ جانے کس آسمانی صحیفے کے تحت اپنی بیٹی اور بہن کے گھر کا پانی بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، جبکہ ماں کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی، ان کی تربیت پہ کوئی حرف نہ آنے دے۔ نہ جانے یہ کیسا تقویٰ ہے، کہ کیسی تربیت ہے، کہ کیسی عزت ہے، جس کو نبھانے کی ساری ذمہ داری صرف اور صرف ایک شخصیت سے عائد ہوتی ہے، اور وہ ہے غریب شادی شدہ لڑکی۔ یوں لگتا ہے جیسے شادی کی دہلیز پار کرتے ہی اس جیتی جاگتی ذات کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ گیا، اور وہ اب مکمل طور پہ اپنے نئے گھر والوں کے رہنے کرم پہ۔ خواتین و حضرات، کیا آپ جانتے ہیں
کہ ہمارے یہاں زیادہ تر شادی شدہ خواتین شادی ہوتے ہی ذہنی اور کبھی کبھی جسمانی اذیت سے دوچار ہوتی ہیں۔ ان پر یہ تشدد ان کے سسرال والے، ان کے میکے والے، ان کی سہیلیاں اور مختلف لوگ کرتے ہیں۔ ان کا مذاق اڑانا، ان کو حقارت سے دیکھنا، اولاد کے معاملات میں ان کو تانے دینا، اس کے ساتھ ہی یہ فرض کر لینا کہ سارے گھر کے کام نمٹانے کی ذمہ داری صرف اور صرف ان کی ہے، یہ تشدد نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اگر آپ کو یہ بات بہت عجیب لگ رہی ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ تشدد ہمارے یہاں معاشرتی رویے کے طور پہ رائج ہو چکا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، ہمارے یہاں ایک عورت کی زندگی کیسے شروع ہوتی ہے؟ زیادہ تر بیٹیاں تو پسند ہی نہیں کی جاتی۔ ہر بچی اس احساس کے ساتھ پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں بیٹا ہوتی، اور پھر کچھ عرصہ گزرتے ہی اس کی والدہ محترمہ اس کی اگلے گھر کے لیے تربیت شروع کر دیتی۔ اس بیچاری کو بچپن نصیب ہوتا ہی نہیں، اور پھر شادی ہوتے ہی وہ ایک ایسے سلسلے میں باندھ دی جاتی ہے جس میں 90% اس کی ذمہ داریاں نہیں ہوتی، لیکن اس کے سر پر ڈال دی جاتی ہے۔ اور وہ سکون کا سانس صرف اور صرف اس وقت لیتی ہے جب 30-40 سال کے بعد اس کے اتنے بچے بڑے ہوتے ہیں اور سسرال والے ایک ایک کر کے راہی عدم۔ اس دوران ماں کی صرف ایک التجا ہوتی ہے کہ بیٹی میری تربیت کی راج رکھے، اور باپ کی صرف ایک التجا ہوتی ہے، یہ دیکھو میرا شلہ ہمارے قدموں میں، نہ جانے ظلم برداشت کرنا، جاتی پہ نہ بولنا، الٹے سیدھے تانے تشنے اور گالیوں کو سن کے خاموش رہنا، یہ صبر کی کون سی قسم؟ اور یہ صبر صرف اور صرف لڑکی سے کیوں متوقع رکھا جاتا ہے؟ یہاں تک کہ اگر شوہر یا اس کے گھر والے شرابی، کبابی، دانی یا اور کسی علت میں بھی مبتلا ہے تو اس کی بھی ذمہ داری اسی غریب لڑکی پر رکھی جاتی ہے کہ شاید وہ اپنے رویوں سے اس شخص کو سدھار سکے۔ ہم نے سارا معاشرہ سدھارنے کا ٹھیکہ صرف ایک ہستی کو دے رکھا ہے۔ کیا آپ غور کریں گے کہ کوئی تو وجہ ہے کہ ماں، بیٹی، بیوی اور بہن سے حسن سلوک ہمارے مذہب کے مطابق جنت کا ضامن ہے۔ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو عورت سے پہلے انسان اور اپنی اولاد سے، شاید آپ کی بات سمجھ محفل شمع آپ کے ہم۔ شکریہ عمومی تجزیہ کا جناب علی اشر انجم۔ جناب طلحہ بن حامد کی تقریر پہ تجزیہ کرنا گویا ایسے ہے کہ جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہو۔ آج یہ ذمہ داری انہوں نے میرے کندھوں پہ ڈال دی ہے۔ ان کی تقریر کو سن کے گویا ایسے لگتا ہے کہ جب بھی یہ بولنے کا ارادہ اور اعادہ کرتے ہیں تو الفاظ، القابات، استعارات، محاورات کتار در کتار ہاتھ باندھے کھڑے نظر آتے ہیں اور ان کی جنبش لب کے منتظر نظر آتے ہیں۔ وہی دھیما لہجہ، وہی مسکراہٹ، وہی رویہ، وہی خیالات، وہی سوچ، وہی انداز، اور ان کی تقریر میں وہی سب کچھ نظر آیا ہے جس کے لیے جانے اور مانے جاتے ہیں اور جس کی ہم ان سے توقع کر سکتے ہیں۔ انہوں نے شادی کا محل وقوع کچھ آج اس طرح سے کھینچا کہ کچھ لمحوں کے لیے سن کے مجھے ایسا لگا کہ دلہن کے برابر میں گویا میں خود بیٹھا ہوا ہوں۔ پھر میں رک گیا اور میں نے کہا نہیں، بہتر ہے یہ حادثہ انسان کی زندگی میں ایک دفعہ ہو تو بہتر ہے، اور میں اس حادثے سے گزر چکا ہوں۔ معاشرے کے فرسودہ رویوں کی نشاندہی، جتنا موضوع اور جتنا ریلیٹیبل ان کا یہ عنوان تھا اس سے کہیں زیادہ وہ باتیں تھی جو اس موضوع پہ آج وہ کر کے چلے گئے۔ ان کی تقریر میں ایک طرف جہاں میں جذبات اور احساسات کی رو میں یہ بہتے نظر آئے کہ جب انہوں نے کہا، جب اس بیٹی کی ماں یہ کہتی ہے ان کی بیٹی نے ان کا، اے بیٹی میری تربیت پہ کوئی حرف نہ آنے دینا،
اے بیٹی میری تربیت کی آج لاج رکھ دینا. جب جملے یہ ادا کر رہے تھے تو اس ماں کی کیفیت بالکل اسی طرح سے عیاں ہو رہی تھی جس طرح ہمارے معاشرے میں آج وہ ہوتی نظر آتی ہے. آپ کی تقریر جا بجا بہترین الفاظ اور الفاظ کی بہترین ادائیگی سے بھری پڑی تھی. آپ کی تقریر کو سن کر میں اس چیز کا منتظر تھا کہ کب آج طلحہ اپنی روایتی الفاظ کے اتار چڑھاؤ کو استعمال میں لائیں گے جس کے لیے وہ جانے اور مانے جاتے ہیں. لیکن یہ چیز شاید آج مجھے نظر نہ آ سکی. لیکن یقیناً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آج دفتر میں ان کو دیر ہو گئی ہوگی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھابھی نے دیر سے آنے پہ ان کو چائے اور سموسے نہ پوچھے ہوں. عمومی طور پہ ان کی تقریر ایک بہترین تقریر تھی. ان کی تقریر کے بارے میں تجزیہ کرنا جیسے میں نے کہا جوئے شیر لانے کی مترادف ہے. ان الفاظ کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے جو ان کی تقریر کا مکمل اعادہ کر سکیں. آپ کو سن کے ہمیشہ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور بہت زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں بھی آپ اپنی تقریر کرتے رہیں گے اور ہمیں آپ سے سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا. عمومی تجزیہ کار نشست آپ کے حوالے. ٹھیک ٹھیک